موسم خزاں ہے، گہری تنہائی ہے، میں ہوں اور میری لامتناہی سوچیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجھ میں کچھ گم سا گیا ہے، یا شاید میں ہی کہیں کھو سی گئی ہوں۔ اپنا آپ کہاں تلاشوں؟ یا پھر مجھے ان گناہوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو مجھ سے کبھی سرد ہی نہیں ہوئے، اور سزا بھی برابر کی مل رہی ہے مجھ کو، جن کی ذات سے میری ذات اور دل حتیٰ کہ روح تک مسک ہو چکی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی دنیا میں چلی جاؤں جہاں یہ ویرانیاں نہ ہوں، میرے کردار پر لگے سارے داغ دھل جائیں۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ اپنی سوچوں کو ڈائری کے سفید وراق پر اتار کر وہ درخت کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس درختوں کے زرد پتے بکھرے پڑے تھے، جنہیں ہوا کے تھپڑے ساتھ اڑائے جا رہے تھے۔ موسم میں خنکی کی وجہ سے اس کا جسم اکڑنا شروع ہو گیا تھا، ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی بھلا۔ باہر سے زیادہ اس کے دل کا موسم اداس اور سرد تھا۔ آنکھیں موندے اور چہرے پر ازحد سنجیدگی لیے وہ شام کے اداس منظر کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ اپنے قریب قدموں کی آہٹ اور چھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر اس نے بند آنکھیں کھولیں۔ دادو کچھ فاصلے پر کھڑی سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ تمہیں کتنی آوازیں دی ہیں، سنائی دیتا ہے کہ نہیں؟ سوری دادو، مجھے سچ میں سنا ہی نہیں دیا۔ وہ اپنی ڈائری اور قلم اٹھا کر فوراً کھڑی ہوئی۔ نواز احمد کی کال آئی تھی، خالدہ اور نمیر کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ سامان کے ساتھ مل کر کھانا بنوا دو۔ ان کے حکم پر اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور انہی کی ہمراہی میں سست روی سے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، دادو نماز پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بھی وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں چلی آئی، جہاں گلزار بھی پہلے سے ہی کام میں مصروف تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد وقت لگا کر اس نے کھانا تیار کیا، پھر اپنے کمرے میں جانے لگی تو دادو کے پکارنے پر رک گئی۔ کھانا تیار ہو چکا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، اس نے اجابت میں سر ہلایا۔ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح آج بھی دادو وہی جملہ دہرائیں گی جو ہر بار کھو کے آنے پر دہرایا کرتی تھی۔ جب تک وہ ادھر ہے تم کم ہی اس کے سامنے جانا، بلکہ جانا ہی مت۔ جانتی ہو نا وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کی آواز گلے میں ہی رند گئی۔ تمہیں دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوگا، پھر وہ تم پر برسے گی، بلا وجہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ آپ اطمینان رکھیں دادو، میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ بے مشکل بول پائی۔ دادو سر ہلا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ رونا چاہتی تھی، شاید کہ رونے سے دل کی اذیت کچھ کم ہو، لیکن آنسو تھے کہ پلکوں پر آ کر ہی رک گئے تھے۔ اس نے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارے الفاظ کہیں کھو سے گئے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی رہی، پھر بستر پر آ کے لیٹ گئی۔ ایک مدت سے اپنوں میں رہتے ہوئے بھی مجھے ان کی عادت نہیں ہو پائی، ہر بار میں خود کو اداس کر دیتی ہوں۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس کی، وجہ شاید باہر سے آنے والی آوازیں تھیں۔ بابا آ گئے تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ باہر جائے، ان سے ملے، ان کے گلے لگے، مگر بے بسی۔ مجھے لگتا ہے بے بس زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ ہے، یا وہ لمحہ جب دل کسی شے کی تمنا کرے اور انسان اختیارات ہونے کے باوجود بھی وہ تمنا پوری نہ کر سکے۔ کھانا کھایا گیا، باتیں ہوئیں اور بالآخر باہر گہری خاموشی چھا گئی، یعنی سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، مگر وہ اسی طرح آنکھیں موندے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ تو کیا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ میری موجودگی کسی کے لیے بھی اہم نہیں؟ میری کمی کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتی؟ یہ چند سوالات اس نے خود سے کیے تھے، جن کا اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو صرف نفی میں۔ دادو کو لگتا تھا وہ اب نارمل ہے، یا پھر پرلے درجے کی ڈھیٹ، جس کو کسی کے برا بھلا کہنے، بےعزت کرنے اور گالیاں دینے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور یہ سچ بھی تھا، وہ نارمل نہیں تھی۔ نارمل اور ذہین لوگ کبھی خود کو اذیت نہیں دیتے، اور وہ بے وقوف ہمیشہ لوگوں کی دی گئی اذیتوں پر چپ سادھ کر خود کو تکلیف دیتی تھی۔ حسب معمول فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی ایک اچھی عادت تھی، نماز وقت پر پابندی سے ادا کرتی تھی۔ سخت سردی میں بھی کبھی اس نے نماز قضا نہیں کی تھی۔ ابھی بھی نماز اور تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ واپس کمبل میں گھس گئی۔ ارادہ کچن میں جانے کا تھا، کیونکہ رات کو بغیر کھانا کھائے سو گئی تھی
اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ چائے کی بھی سخت طلب تھی، لیکن جسم کو چیر دینے والی ٹھنڈک محسوس کر کے اس نے اپنا ارادہ ہی بدل دیا تھا۔ دیا، آخر کیا سوچ کر میری ماں نے میرا نام دیا رکھا؟ یا شاید مٹی کا وہ پیالہ جس میں تیل اور روئی کی بتی ڈال کر لوگ آگ جلاتے ہیں، جس کا کام جلنے کی اذیت جھیل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ لیکن میں تو بجھتا ہوا دیا ہوں، ایک ایسا دیا جسے تیز ہوائیں بجھاتی ہی رہتی ہیں۔ کبھی لگتا ہے جسے میں دھتکارے جانے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہوں، میرا مقصد حیات کچھ بھی نہیں۔ آخر میری ماں کا کیا قصور تھا جس کی سزا اس کی بے گناہ بیٹی کو مل رہی ہے؟ تنہائی اور اس کی لامحدود سوچیں اور خود سے سوالات جن کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک بار ناسمجھی کی عمر میں یہی سوال اس نے بابا کے سامنے بھی دہرانے کی غلطی کی تھی، جب پھپھو نے دادو سے حقارت سے کہا تھا، آپ کب اس لڑکی کی حمایت کرنا بند کریں گی؟ اس کو سینے سے لگانا چھوڑیں گی؟ یہ بھی اسی گندے خون کی نسل ہے جس نے ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ بھی ذلیل ہی کرے گی۔ اس نے منون ساری بات نواز احمد کی گوشے گزار کر دی۔ بتائیے نا بابا، میری ماں نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کے مجھے ہر وقت تانے ملتے؟ گھر میں دادو کے علاوہ کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی پیار، جیسے کہ میں کوئی اچھوت ہوں۔ آخر کیوں؟ وہ سامنے کھڑی اپنے باپ کا ضبط آزما رہی تھی، جس کا جواب اسے تھپڑ کی صورت ملا۔ اس کے بعد دوبارہ دیا نے ایسی غلطی نہیں کی، لیکن ماضی جاننے کا تجسس دن بہ دن بڑھتا ہی چلا گیا تھا اس کا۔ آخر ماں نے ایسا کیا کیا تھا جس کے جانے کے بعد اس کے نام کا تانا میری ذات پر داغ کی صورت چپک کر ہی رہ گیا ہے، جو مٹ ہی نہیں رہا؟ سوچو کہ الجھتی ہوئی ڈور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی، جس کو سلجھانے کا سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے اٹھی اور شانوں کے گرد شال لپیٹتی کچن میں آ گئی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد وہ ناشتہ کر کے کچن کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بابا سے مل کر کالج جائے، مگر پھر وہی بے بسی اور مجبوری جو ازل سے اس کے راستے میں حائل تھی۔ آج موسم بھیگا ہوا تھا، بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں، ساتھ ہی خنک ہوا کے تھپیڑے بھی اس کے جسم سے ٹکراتے تو سردی کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر جاتی۔ بس اسٹاپ بھی سنسان پڑا ہوا تھا، بس کے آنے میں بھی وقت درکار تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بنچ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہاں اکا دکا اور بھی طلبہ نظر آنے لگے تھے۔ کافی دیر انتظار کے بعد بس آئی۔ بس میں سوار ہوتے ہی اس کی نظر وہ ایک چہرہ تلاشنے لگی جو پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں روشنیاں بھر گئیں، آس پاس بہاریں اتر آئی تھیں۔ مسکراہٹ نے تو خود بخود ہی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آنکھوں پر نظروں کا چشمہ لگائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی، گندمی رنگت اور عام سے نقوش کا مالک وہ لڑکا شاید ہی کسی کی محبت ٹھہرتا، لیکن نہ جانے اس کے ساتھ میں کیا کشش تھی دیا کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ دیا ابھی تک سو رہی ہے؟ ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی میں امیر نے بریڈ کو جیم لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کالج چلی گئی ہے، نصرت بیگم نے جواب دیا۔ نواز احمد اور گل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کیا کالج چلی گئی؟ ماموں جان، آپ کی بیٹی اپنوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ رات ہماری آمد سے پہلے جا کر سو گئی اور صبح اٹھنے سے پہلے ہی رفو چکر۔ انسان تھوڑا سا تو انتظار کر ہی لیتا ہے۔ وہ نواز احمد سے مخاطب ہو کر ناراضگی سے بولا تھا۔ یوں تو نہ کہو کہ وہ ملنا پسند نہیں کرتی، بلکہ اپنے اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اب وہ بار بار ذلیل ہونے سے تو رہی، اور میں نے خود ہی اسے منع کیا تھا کہ جب تک تم لوگ یہاں ہو اپنے کمرے تک ہی محدود رہے۔ نصرت بیگم کی کڑوی لیکن سچی بات نواز کو سخت ناگوار گزری تھی۔ آپ بھول گئیں کس طرح اس کی ماں نے میرا گھر اجاڑا تھا، مجھ سے میرا صاحبان۔ خدا کے لیے ممی، نمی نے اس کی بات کاٹی، جو ہوا سو ہوا، ماضی کی باتیں دہرانے سے صرف دلوں کے رنج ہی بڑھتے ہیں۔ آپ وہ سب بھول جائیں، اور دیا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہے، وہ اسی گندی نسل کا خون ہے۔ ماں کے خون کی تاثیر کہیں نہ کہیں بیٹی میں موجود ہوگی۔ وہ تڑک کر بولی۔ وہ نواز احمد کا بھی خون ہے اور ہم سب کا بھی۔ تم کیوں اس کی طرف داری کر رہی ہو؟ ہاں بولو، کیا اس نے تم پر بھی اپنے حسن کا وہی جادو چلایا جو اس کی ماں نے میرے شوہر پر؟ بس نواز احمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ناز کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ میرے سامنے اس ٹاپک کو مت چھیڑا کرو، گندی نسل، گندا خون۔ ایسا کرو تم اس کا گلا گھونٹ دو تاکہ مر جاؤ، یہ سب ڈرامہ ختم ہو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے جھٹکے سے کرسی سے اٹھے تھے اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
کیا ضرورت تھی سب اس کے سامنے پرانی باتیں چھیڑنے کی؟ نصرت بیگم نے کہا۔ میرے بیٹے کو اس بذات سے ہمدردی کا بخار تو چڑھ گیا ہے۔ وہ امیر کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ تعلیم اور شعور ہونے کے باوجود جاہلت کی باتیں۔ ماں کی سزا بیٹی کو، باپ کی سزا بیٹی کو، بھائی کی سزا بیٹی کو۔ ایسا کرے بیٹی کے بیٹا ہوتے اسے دفنا دیا کرے زندہ۔ وہ بھی جو ہے غصے سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے اچانک سے وہ اسے نظر آیا۔ قدم خود بخود ہی اس کی جانب اٹھنے لگے۔ سنیے، اسے پکار کر کئی طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو دیا؟ تمہارے کردار پر تمہارے ماں کے ماضی کا لگا دھبا نہیں مٹ رہا اور تم پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ کئی طرح کی ذلتیں تمہارا مقدر بن جائیں۔ کہیں اندر سے آواز آئی۔ جی کہیے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں سوری، وہ اٹک ٹک کر بولتے ہی واپس پلٹ گئی۔ پہلی ملاقات، دوسری اور تیسری، پھر کئی ملاقاتیں، رابطے بڑھتے بڑھتے شدتیں اختیار کریں گے اور شدتیں انسان کو خوار کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ستارہ کی بیٹی ہو۔ دماغ سے آواز آئی۔ وہ اسے موجودہ حالات کے پیش نظر آنے والے خطرے کے لیے چوکنا کر رہا تھا اور دل اسے برائی پر اکسا رہا تھا۔ تمہاری بے قرار زندگی میں ایک ہی تو قرار کا لمحہ ہے، اس سے محبت کا۔ شاید یہ لمحہ تمہاری پوری زندگی بن جائے۔ محبت سے دردار نہیں ہوتے، باقی ملنا نہ ملنا تو مقدر کا خیال ہے۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں وہ بری طرح سے پس رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی دکھتی کنپٹی کو سلایا اور آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کالج سے لوٹی تو بارش کے ننھی قطرے تیز بارش میں تبدیل ہو چکے تھے۔ بس اسٹاپ سے گھر تک پہنچنے تک وہ مکمل بھیگ گئی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر یونیفارم تبدیل کیا اور دادو کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی؟ کھانا کھایا تم نے؟ وہ بیڈ پر دراز ٹانگوں پر کمبل اوڑھے تصویر کے دانوں کو گھماتے ہوئے کچھ پڑھنے میں مشغول تھی۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرم تھا۔ باہر کی ٹھنڈک سے آ کر اسے یہاں کافی سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پائتے پر ہی ٹک گئی۔ ابھی کھانا تو نہیں کھایا؟ کیا بابا جو ہے واپس چلے گئے؟ نہیں، اپنے کمرے میں ہیں شاید۔ اور پھپھو؟ نمیر کے ساتھ گاؤں گئی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے اسے گھور کے دیکھا۔ گھر میں خاموشی ہے، اس لیے میں بابا سے مل کر آتی ہوں۔ دیا؟ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا۔ جی دادو؟ وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ اسے روک کر اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ نواز احمد سے مل کر وہ زیادہ اداس ہو جائے گی۔ وہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر نواز احمد کے کمرے میں داخل ہو گئی، جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھے خاصے مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ رات کو آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی میں، اس نے جھوٹی وضاحت دی۔ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دیا۔ فارمیلٹی کے طور پر انہوں نے جوباً اس کا حال احوال بھی نہیں پوچھا تھا، سو وہ بھی خاموشی سے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی بس لب کچلنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا سوال کرے۔ میں تھوڑا مصروف ہوں، کافی دیر اپنے پاس اس کی موجودگی محسوس کر کے وہ بولے۔ جی؟ وہ الٹے قدموں باہر کی طرف بڑھی۔ سینے سے نہ لگاتے، کم از کم ایک نظر اپنی بیٹی کو تو دیکھ لیتے بابا۔ اس کا رونے کا جی چاہا، لیکن وہ کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ دوسری طرف نواز احمد کی بھی حالت اس سے کچھ مختلف تو نہ تھی۔ ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سینے میں چھپا کر زمانے کے سرد و گرم سے بچا لیں، اس کی اداسی کو راحت میں بدل دیں، اس کے لیے ڈھال بن جائیں۔ مگر دیا کی صورت دیکھ کر ان کو تلخ ماضی سامنے آ جاتا جسے وہ بھلانا چاہتے تھے۔ پھر بھی ان کی بہن نازگل جب دیا کو برا بھلا کہتی تو ان کے دل میں ہونک سی اٹھتی۔ جی میں آتا کہ اس کی زبان پکڑ لیں، مگر نہ جانے کیوں وہ چپ سادھ لیتے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی دادو کے پاؤں دبا رہی تھی جب نازو اور نمیر کی گاؤں سے واپسی ہوئی۔ نازگل نے بے دلی سے دیا کے ساتھ مضائفہ کیا، جبکہ وہاں اس کی موجودگی نمیر کو خوشگوار حالت میں مطلع کر گئی تھی۔ شکر ہے تم نظر تو آئیں، ورنہ میں تو تمہاری شکل دیکھنے کو ہی بھول گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میرا سا طنز کرتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کنکھیوں سے پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جن کی پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسا ہوں تمہارے سامنے ہی ہوں، ایک دم فرسٹ کلاس۔ حشاش بشاش وہ چہکا۔ دادو میں اب جاؤں، کل میرا ایک اہم ٹیسٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ نمیر سے مزید باتیں بگاڑتا اور پھپھو کی تحریر ترک لفظوں میں بدلتی، اس نے نصرت بیگم سے اجازت مانگی، جو کہ انہوں نے فوراً ہی دے دی۔
ارے اتنی مدت بعد تو ملاقات ہوئی ہے، کچھ دیر تو بیٹھو۔ نمیر بھائی مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ تم جان بوجھ کر مجھے چڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ دیا کے جانے کے بعد نازگل بولی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے آخر؟ وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے ممی، اس نے بھی ہاتھ جوڑے، آپ کیوں ہاتھ دھو کر ایک بے درد سی لڑکی کے پیچھے پڑ گئی ہیں جو اپنے ہی گھر میں ہر وقت چڑیا کی طرح سہمی رہتی ہے، جیسے کہ ابھی کوئی اسے آ کر نوچ لے گا؟ تمہیں اس کے ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ امی آپ اس لڑکی کو جلد از جلد اس گھر سے رخصت کریں، اگلے گھر جا کر کرتی رہے پڑھائی اپنی۔ کیا ساری زندگی اسے اپنے گھٹنے سے لگا کر رکھیں گی آپ؟ اب اس کی توپوں کا رخ نصرت بیگم کی طرف ہو گیا تھا۔ ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جمانا، کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو نواز سے پوچھ کر ہاں کر دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ حقیقتاً ان کو نواز کا ناز کا واویلا ذرا سا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بلا وجہ کے فطور پار کر خود کو بھی پریشان کرتی تھی اور دوسروں کو بھی۔ تو ٹھیک ہے، جب تک دیا اس گھر میں موجود ہے میں یہاں نہیں آؤں گی۔ اس کے لہجے میں بھی ضد کا عنصر شامل تھا۔ وہ بھی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی ممی، آپ اپنی ضد کو چھوڑ دیجیے۔ تو کیا ساری زندگی ہم پر مسلط رہے گی؟ بتاؤ۔ یہ جو تم اس کی حد سے زیادہ طرفداری کر رہے ہو نا، سب سمجھتی ہوں میں۔ اپنے ذہن سے ایسی تمام سوچیں نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی سے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اگر آپ کو میرے ذہن تک رسائی حاصل ہے تو میری سوچیں بھی بتا دیں پھر۔ سب جانتی ہوں میں، تم اس سے شادی کر کے اسے میرے سر پر لا کر بٹھانا چاہتے ہو۔ وہ کچھ دیر تعصب سے اپنی ماں کو ہی دیکھتا رہا، پھر نصرت بیگم سے مخاطب ہو کر بولا، پتہ ہے نانو، ان کی یہی منفی سوچ مجھے نافرمانی اور ضد پر اکساتی ہے۔ پہلے میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب کیا کرو گے؟ اسے شادی کرو گے؟ میرے جیتے جی یہ تو ناممکن ہے، اس کی بات کاٹتے ہوئے تمسکرانہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، اس سے شادی کروں گا، اور آپ کے جیتے جی ہی، آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے بھی غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں چبا چبا کر کہا۔ یہی سننا چاہتی تھی نا آپ؟ سن لیا آپ نے؟ اس کے بعد وہ روحانی رکا تھا، غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں ہی چلا گیا۔ پیچھے نازگل سینے پر دو ہتھیڑ مار کر رونے لگی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس بذات کے بہانے میرے بھائی کا گھر اجاڑا، اس کی زندگی اجاڑ دی، اور اب یہ میرے بیٹے کو برباد کرے گی۔ میں اپنے بیٹے کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ کیا ہے، کیوں اس قدر شور مچا رکھا ہے؟ شور شرابے کی آواز سن کر نواز احمد بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ دونوں ماں بیٹے کسی بات پر بحث کرتے جھگڑنے لگے۔ تم جاؤ آرام کرو، نصرت بیگم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ورنہ ناز ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیتی۔ وہ ان پر ایک بیدار سی نظر ڈال کر گہری سانس خارج کرتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ نے کیوں نواز بھائی سے یہ بات چھپائی؟ اسے بھی تو پتہ چلے اس کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ ناز کی آؤ بکا ابھی بھی جاری تھی۔ چپ ہو جاؤ ناز، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ نصرت بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ بھی تھک گئی تھی اس کی بلا وجہ کی تکرار سن کر۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں سہمی ہوئی حالت میں بیٹھی دیا نے ماں بیٹی کی تلخ کلامی سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ زندگی اس پر مزید تنگ ہونے والی ہے۔ نمیر بھائی، آپ کی ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ خدا را مجھ سے ہمدردی مت کریں، یہ ہمدردی مجھ پر درد بن کر برسے گی۔ سختی سے آنکھیں میچ کر وہ دل میں نمیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے لیے گھر سے فرار کی واحد جائے پناہ کالج تھا، لیکن آج ذہن اس قابل نہیں تھا کہ وہ کلاسز لے سکے، سو وہ کیفیٹیریا کے پرسکون گوشے میں اپنی تمام تر پریشانیاں اور بے سکونیاں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ فرار چاہتی تھی اپنے گھر سے، اس کے مکینوں سے، اور شاید خود سے بھی۔ دیا، وہ میز پر ہاتھ رکھے اپنے دونوں بازوؤں پر سر ٹکائے گہری سوچوں میں گم تھی، جب مردانہ آواز پر چوکر سیدھی ہوئی۔ بالکل سامنے ہی تو دریاب آفندی کھڑا تھا۔ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، آج کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ اس کو حیرت زدہ سا اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا، دیا نے بھی آہستگی سے جواب دیا۔ وہ تو ابھی تک حیران تھی کہ جس شخص نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کے باوجود بھی اس سے بات نہیں کر پائی تھی، وہ آج خود ہی اس سے مخاطب ہے۔ کوئی پریشانی ہے؟ نہ جانے کیوں اس سے ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اکثر آپ کو اداس دیکھا ہے، نہ ہنستی ہیں نہ مسکراتی ہیں، نہ کسی سے کوئی بات چیت، بلکہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ آپ کی ہم عمر لڑکیاں اس قدر تنہائی پسند تو نہیں ہوتی۔ اپنے اسکول سے باہر آئیں، لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں، شاید کہ آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں۔ آپ بھی تو تنہا رہتے ہیں، اپنی ذات میں گم، نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی دوستی۔
وہ جوبن بولی، میں؟ وہ ہنسا، مجھے تنہائی میں سکون ملتا ہے۔ ان کی گفتگو تول پکڑتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرح مجھے بھی تنہائی سکون دیتی ہو۔ آپ کی آنکھیں تو کچھ اور ظاہر کرتی ہیں۔ آپ نے کب دیکھا میری آنکھوں میں؟ وہ اس کے سوال پر خاموش سا ہو گیا۔ وہ کون سا لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں اس نے نہیں دیکھا تھا؟ وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ یوں ہی خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گیا، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ دیا اسے تکتی رہی۔ تو کیا وہ بھی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ اس نئے خیال سے کچھ دیر پہلے کی اداسی ختم ہو گئی تھی۔ یہ محبت کی طرف پہلا قدم تھا جو ضراب نے خود اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جب تک پھپھو ادھر تھی اسے جیتے تیسے یہ دن ان کی نظروں سے اوجھل رہ کر ہی گزارنے تھے۔ پھپھو کے سامنے آنے کا سوچ کر ہی اس کو گھبراہٹ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر کمزور دل کی مالک تھی۔ شام سے رات ہوئی مگر وہ بھوک سے نڈال اپنے کمرے میں دبکی رہی، اور نہ ہی کسی دوسرے کو خیال آیا کہ اس کا کھانا کم سے کم کمرے میں ہی بھیج دے۔ رات گئی، جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ دبے قدموں کچن میں چلی آئی۔ ہاٹ پاٹ میں سے روٹیاں موجود تھیں اور سدے شکر کے بچا ہوا سالن بھی فریج میں پڑا ہوا تھا۔ سو جلدی سے سالن گرم کر کے وہ ادھر ہی کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگی۔ سوئی نہیں ابھی تک، وہ ارد گرد سے بیگانہ کھانا کھانے میں مصروف تھی، جب اچانک نمیر کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ وہ پانی کا جگ لیے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو اس نے ہکلاتے جواب دیا۔ ڈرپوک، وہ ہنسا، مذاق خیز ہنسی۔ کیوں ڈرتی ہو تم؟ تم نے تو کوئی قصور یا گناہ نہیں کیا، تو بتاؤ۔ تم جانتی ہو تمہارا یہ ڈرنا، تمہارا کترانا تمہارے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ڈٹ کر رہو، خود کو مضبوط کرو اور اپنا سہارا بنو۔ یہاں تمہارا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، ماموں بھی نہیں۔ تمہیں اپنی رائے خود ہی بنانی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، لیکن وہ اس وقت اس کی یہاں موجودگی سے ہراساں ہو رہی تھی۔ خدا رہا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا باپ اگر میرا ہمدرد نہیں ہے تو مجھے کسی بھی دوسرے کی ہمدردی نہیں چاہیے جو مزید میرے لیے رسوائی کا سبب بنے۔ مزید ذلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی میں، اسی لیے اب میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں سیا، زندگی بھر کے لیے تمہارا صاحبان بننا چاہتا ہوں۔ ضمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ سنجیدہ تھا، ازحد سنجیدہ۔ مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ آپ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں، وہ دبی دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں دیا، ممی کا رویہ تمہارے ساتھ بہت برا ہے اور زیادہ دیر تک وہ تمہیں یہاں برداشت بھی نہیں کریں گی، کسی غیر کے پلے باندھ کر یہاں سے رخصت کروا دیں گی۔ اسی لیے تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تو تمہارا اپنا ہوں اور آج کے دور میں ہی جی رہا ہوں، زمانہ جاہلیت میں نہیں، جو کل کسی بھی بات کا قصوروار تمہیں ٹھہراؤں گا۔ مجھ پر یقین کرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس دلدل سے نکال لوں۔ آپ مجھے اس دلدل سے کیسے نکالیں گے؟ آپ تو خود اس دلدل کے مکین ہیں۔ میں دیا ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں جو کسی بھی مرد کی جھوٹی باتوں میں آ جائے گی۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے سختی سے بولی۔ تم عام لڑکی نہیں ہو، اسی وجہ سے تو اپنانا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو میری ایک نظر پر میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، وہ کہتے ہوئے اس کی سائڈ سے نکلنے لگی تھی، جب دروازے پر کھڑی ناز کو دیکھ کر دہشت ناک انداز میں اس کے قدم ہی جم گئے۔ خوف سے آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ بس یہ سوچ کر ہی دیا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے تن بدن میں تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر تھا۔ بغیر وجہ کی کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں کی جاتی، اور تو کمبخت آخر ثابت کر ہی دیا کہ تو ایک بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہے۔ دیا نفی بھی سر ہلا کر، اس کا دل کسی تنکے کی مانند لرزا تھا۔ بلند آواز میں نصرت بیگم اور نواز احمد کو پکارتے ہوئے دیا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ پھپھو میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ کہتی ہی رہی، لیکن اس کی آواز ناز کی چیخوں میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ ممی دیا کو چھوڑ دیں، آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسے اپنی ماں کی چنگل سے چھڑا کر زور سے چیخا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے دماغ کی ساری رگیں تن گئی تھیں۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ باہر آ کر نواز احمد نے بھی غصے سے پوچھا۔ ماموں جان، نانو جان، ممی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں کچن میں پانی لینے آیا تھا، مجھے معلوم، ہاں، اور مدد کے لیے یہ کمبخت بھی موجود تھی۔ نواز، اپنی بیٹی کو سنبھالو اور میری
باتوں کا میری ماں اور تمہیں دونوں کو برا تو لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا منہ کالا کروائے گی۔ پوچھو اپنی بیٹی سے وہ رات کے اس وقت نمیر کے ساتھ کچن میں کیا کر رہی تھی۔ وہ نمیر کی بات کاٹتے ہوئے تلک کر بولی تھی، میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اسی وجہ سے کچن میں۔ دادو آپ چل کر دیکھیں، ابھی تک گندے برتن بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کلاتے ہوئے اپنے حق میں صفائی دے رہی تھی جب ناز نے کھینچ کے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، پھپھو میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بابا دادو مجھ سے آپ قسم لے لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ باری باری سب کو پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے نمیر کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے پیار کی پتنگیں بڑھا رہے تھے۔ خدا کا خوف کریں ممی، آپ کیوں بہتان باندھ رہی ہیں؟ امی نے دکھ سے کہا۔ دیا نواد من نے اس قدر بلند آواز سے پکارا کہ وہ کانپ کر ہی لگی۔ کیوں میری جان لینے پر تلی ہے تو؟ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ خدا کی قسم بابا، میرا نمیر بھائی سے کوئی تعلق نہیں، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ سخت تیور لیے دیا کی طرف بڑھے۔ جب نمیر ان کے سامنے آ گیا، اسے کچھ مت کہیں ماموں، وہ بے قصور ہے، تم ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ انہوں نے دھکا دے کر نمیر کو ایک طرف کیا اور آگے بڑھ کر اسے 2-3 تھپڑ جڑ دیے، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے دیا کا گلا بھی دبانے لگے۔ وہ ستارہ تھی جس نے ہماری عزت مٹی کر دی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ ہونے سے پہلے میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے دفنا کر تیری قبر پر مٹی ڈالوں گا، پر اپنی عزت خاک نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مر جائے گی نواز، چھوڑ دو اسے۔ نصرت بیگم اور نمیر دونوں نے مل کر نواز احمد کو قابو کیا، جب ناز کھین اکھیوں سے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اپنی گردن پکڑ کر کھانستے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی، بھاری مردانہ ہاتھ کے تھپ لگا کر چہرہ سرخ انگارہ کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اللہ آپ تو سب جانتے ہیں نا، اس نے گردن سے لاہتے ہوئے دل میں اللہ کو پکارا۔ آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڈ آیا تھا جو بہتا ہی جا رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں میرے حصے میں ہی کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے انسان جس چیز کی چاہت رکھتا ہے اسے اسی سے آزمایا جاتا ہے۔ میں نے عزت کی چاہ کی، مجھے ذلت سے آزمایا گیا، محبت کی چاہ کی، نفرت سے آزمایا گیا، اور راحت کی تمنا میں اذیت سے آزمائی جا رہی ہوں۔ نہ جانے اور کتنی اذیتیں جھیلنا بھی باقی ہیں۔ آج اس کے لبوں پر شکوہ ہی اتر آیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، کمزور سی انسان، آخر کتنا اور کب تک برداشت کرتی؟ کاش کہ تہمتیں زبانیں سلب کر لی جائیں، طنز کے تیر چلاتی زبانوں کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ وہ بے مشکل خود کو فرش سے گھسیٹ کر کمرے تک لائی۔ ضبط ٹوٹا تو وہ اور بھی کافی باتوں پر روئی جس پر ایک مدت سے خاموش تھی۔ پوری رات آنکھوں آنسوؤں میں کاٹ کر فجر کے اذانوں کے وقت اس نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں ایک بار پھر جلتھل ہو گئی تھیں۔ کتنی دیر جائے نماز پر بیٹھی وہ آنسو ہی بہاتی رہی، پھر کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی اور سر الگ بھاری ہو رہا تھا۔ جانے کب اس کی روتے روتے آنکھ لگی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر ہی گئی۔ دروازے پر ہوتی دستک نے کئی بار اس کی آنکھ کھلی، مگر غنودگی اس قدر طاری تھی کہ اسے لگا خواب میں دروازہ بجایا جا رہا ہے۔ اچانک اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے اور مانوسی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دادو بستر کے قریب کھڑی نرمی سے اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور دادو سے لپٹ گئی۔ دادو آپ تو اعتبار کرتی ہیں نا، آپ کو تو یقین ہے نا کہ آپ کی دیا ایسی نہیں ہے؟ ان کی آغوش میں منہ چھپائے پوچھ رہی تھی۔ جن بیٹیوں کی مائیں ان کا احساس نہیں کرتی تو دنیا بھی ان کا احساس نہیں کرتی۔ ستارہ بہت ہی اچھی تھی، بہت اچھی، لیکن بہک گئی تھی۔ عورت بہک بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ماں کو نہیں بہکنا چاہیے، وہ بھی ایک بیٹی کی ماں کو۔ وہ خود تو مر گئی لیکن اپنی تمام تر ذلت تیری جھولی میں ڈال گئی دیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے بس روئے ہی چلی گئی۔ دیا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کے عتاب سے بچا بھی نہیں سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ وہ اس کا چہرہ جھریوں بھرے ہاتھوں میں تھام کر بولی تھی۔ ماموں کے گھر؟ ہاں، میں نے اسے کال کی تھی، وہ آتا ہی ہوگا، تم بس اپنی تیاری کر لو، وہ سب تمہارے اپنے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ پیار سے اس کو سمجھانے لگی۔ آپ سب بھی تو میرے اپنے ہیں دادو، مگر میری بات مان لو دیا، بحث مت کرو تم مجھ سے۔ دادو میں آپ کو بہت یاد کروں گی، وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہتی ایک بار پھر ان سے لپٹ گئی۔ تم بھی مجھے بہت یاد آؤ گی، تم ستارہ کی بیٹی صحیح،
لیکن ماں بن کر میں نے پالا ہے، اپنی ممتا تم پر نچاور کی ہے۔ اب بتاؤ کس طرح تمہیں مار کھاتا دیکھوں؟ تمہارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے بھی واقف ہوں میں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ہے تم میری نظروں سے دور رہو۔ نظروں سے دور؟ اذیت میں تو رہو گی، دل کو تکلیف تو نہیں ہوگی جو اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر ہوتی ہے۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ کوئی تھا جو اس گھر میں سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی تکلیف پر رنجیدہ ہوتا تھا۔ چلو اب جلدی سے تیاری کرو۔ دادو اس کا گال تھپتھپا کر آہستگی سے چھڑی کی مدد سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی ان کی محبت کی مہک کو اپنے پاس محسوس کرتی رہی۔ فلیش ہو کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے آنکھوں کے پیوٹے اور بھی سوجے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کے واضح نشان تھے۔ بابا کے گھر سے ماموں تک کے گھر کا سفر۔ اس نے گہری درد بھری سانس خارج کی۔ میری زندگی بھی ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کسی بھی سرائے میں کچھ دیر کے لیے رکے گا، کھائے گا پیے گا اور آرام کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر گامزن ہو جائے گا۔ نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے اور نہ ہی ٹھکانہ، جیسا کہ میرا ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ کپڑے، جوتے، کتابیں، ڈائری اور ڈھیر ساری تلخ یادیں۔ اور کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پیکنگ سے فارغ ہو کر وہ گھر کی پچھلی جانب اپنے پسندیدہ گوشے میں آ گئی، شاید کہ آخری بار۔ اس گوشے کی ویرانیاں اور بوڑھا برگد کا درخت دیا کے دیرینہ ساتھی تھے جن سے آج وہ بچھڑ رہی تھی۔ میں بھی اپنے مسکین سے جدا ہونے جا رہی ہوں کہ شاید میرا انجام بھی ان ٹوٹے اور بکھرے پتوں جیسا ہو۔ زمین پر بکھرے پتوں کو دیکھ کر چھوتے اس نے سرگوشی کی تھی۔ بابا کا کوئی قصور نہیں، ان کے اعتبار کو توڑا گیا، اور جس عورت نے اعتبار توڑا میں اس بدقسمت عورت کی بیٹی ہوں۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، چہرے پر میک اپ کی مدد سے نشان چھپائے، سیاہ گرم لباس پہن کر، سر پر دوپٹہ اور شانوں پر کپڑوں کی ہم رنگ شال پھیلا کر اس نے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے زندگی اب کوئی معجزہ کرے اور میرے لیے خوشیوں کی راہیں کھل جائیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ برے سے برے حالت میں بھی مایوس تو نہیں ہوتی تھی۔ شام کے گہرے سائے رات کی تاریکی میں بدل رہے تھے جب ضیا ماموں آئے۔ وہ نصرت بیگم سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باقی کوئی اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس بار اس نے خود نے بھی ملنے کی کوشش کی تھی۔ البتہ نمیر اسے رخصت کرنے باہر کے دروازے تک آیا تھا۔ اس کی خاموش نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن دیا نے اسے دیکھنے سے گریز برتا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا برسوں بعد میری ستارہ میرے سامنے آ گئی ہے، وہی چہرہ، ویسے ہی نقوش، اور قدکار بھی اسی ہی جیسا۔ ضیا ماموں مسکرا کر بولے تھے، وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کی ماں کو محبت سے یاد کیا تھا، ورنہ اس نے تو ہمیشہ دوسروں کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے بس حقارت ہی محسوس کی تھی۔ شاید کہ میرے ساتھ بابا کی نفرت کی یہی وجہ ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ہو۔ ایک محبتوں بھرا گھر اجڑ گیا۔ نواز اور ستارہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے، پھر تمہاری پیدائش سے دونوں کی زندگی کا جو ادھوراپن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جانے کب میری بہن کی خوشیوں کو نظر لگی کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹی کی محبت کو بھول کر غلط راہ پر چل پڑی۔ وہ عابدہ ہوئے۔ کیا بابا میرے پیدا ہونے پر خوش تھے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت زیادہ خوش، حتیٰ کہ اس نے تمہارا نام رکھا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ بابا اتنے بدل گئے؟ تمہاری پھپھو کا شوہر اور نمیر کا باپ اسد۔ تمہاری پھپھو تیز مزاج کی عورت تھی، لڑنا جھگڑنا اور طعنے تشنے دینا اس کی فطرت میں تھا۔ سو اسد نے جب ستارہ کا شیریں لب و لہجہ اور خوش گفتار گفتگو دیکھی تو اس پر لٹو ہو گیا، بہانے بہانے سے گھر آنے لگا اور ستارہ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنا گھر خراب کر کے بیٹھ گئی۔ دیا کے ذہن میں تمام منظر گھومنے لگے جب نمیر اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ پورے خاندان میں بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی۔ جس دن نواز نے طلاق کے کاغذ پر دستخط کیے، اسی دن اسد ناز کو طلاق دے کر ستارہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔